السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج میں آپ لوگوں کو انتہائی اہم چیز سمجھا رہا ہوں۔ آج کل ہمارا جو موقف ہوتا ہے یا فوکس ہوتا ہے احادیث میں، تو وہ زیادہ تر صحیح ستہ پر ہوتا ہے، جو کہ پچھلی ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو بیان کیا تھا کہ صحیح ستہ کل کتنی کتابوں کو کہا جاتا ہے۔ تو ہم نے بیان کیا تھا کہ جس طرح صحیح بخاری شریف ہے یا مسلم شریف ہے یا سنن ترمذی ہے، اس طرح سنن نسائی یا ابن ماجہ یا ابو داود ہے، تو اس کو صحیح ستہ کہا جاتا ہے۔ اس طرح ایک اور اصطلاح بھی استعمال ہوتا ہے جس کو اصول اربعہ کہا جاتا ہے، اور یہی اصول اربعہ یا کتب اربعہ ان کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ کتب اربعہ سے کیا مراد ہے یا اصول اربعہ سے کیا مراد ہے؟ چونکہ کتب کتاب کی جمع ہے اور اربعہ چار کو کہا جاتا ہے، تو اس سے مراد ہے چار کتابیں۔ اس سے کون سی چار کتابیں مراد ہیں؟ اس سے کچھ چار کتابیں مراد ہیں جس کو ہم کہتے ہیں فقہ جعفریہ، جس طرح ہمارا فقہ ہے فقہ حنفیہ، اسی طرح فقہ جعفریہ۔ تو فقہ جعفریہ سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا میں تھوڑا ڈیٹیل بیان کر رہا ہوں، بعد میں آپ کو آ رہا ہوں یہ چار کتابوں کی طرف جو کہ فقہ جعفریہ میں شامل ہے۔ بہت اہم چیزیں ہیں، اور یہ چار کتابیں جس طرح ہماری صحیح ستہ ہیں، اسی طرح یہ چار کتابیں فقہ جعفریہ ایک بنیاد، ایک اس طرح سمجھے کہ چار ستون ہیں ان کے۔ اس فقہ کے بانی ہیں امام جعفر صادق بن محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ۔ کیا نام ہے؟ امام جعفر صادق بن محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ امام جعفر صادق بن محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ یہ اس فقہ کے بانی ہیں، فقہ جعفریہ کے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے تھے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک فقیہ عالم تھے۔ یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ یعنی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا کہ میں نے امام جعفر صادق سے زیادہ فقیہ کوئی نہیں دیکھا۔ امام جعفر صادق کے شاگردوں نے آپ کے تعلیمات کا خلاصہ تقریباً 400 اصولوں کی شکل میں مرتب کیا۔ یہ اصول قرآن مجید کی تفسیر، احادیث نبوی، فلسفہ اسلام اور اسلامی اخلاقیات پر محیط ہیں۔ بعد میں تقریباً 3 جید علماء نے ان اصولوں کو 4 کتابوں میں درج کیا۔ ان 4 کتابوں کو یعنی وہ فقہ جعفریہ جو امام جعفر صادق بن محمد باقر نے پیش کیا تھا، تو ان کے شاگردوں میں سے 3 جید علماء نے ان کو 4 کتابوں کی صورت میں مدون کیا۔ ان 4 کتابوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ اصول اربعہ یا کتب اربعہ۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں، ان 4 کتابوں کی طرف آتے ہیں۔ ان کتابوں میں سب سے پہلا کتاب ہے الکافی۔ الکافی کے مصنف کا نام کیا ہے؟ پہلے میں ان کا مصنف بیان کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد میں آپ کو اس کے تقریباً 3 حصے ہیں، پھر میں اس کی طرف جا رہا ہوں۔ اس کتاب کے مصنف کا نام ہے تقریباً محمد بن یعقوب الکلینی رحمۃ اللہ علیہ۔ محمد بن یعقوب الکلینی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ محمد بن یعقوب الکلینی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، یہ تقریباً وفات ہو چکے ہیں، یعنی تاریخ وفات ان کی ہے 339 ہجری۔ یہ 339 ہجری میں وفات ہو چکے ہیں۔ ابھی جو یہ 339 ہجری میں وفات ہو گیا، تو انہوں نے یہ کتاب الکافی جو لکھی، اس کے تقریباً کتنے حصے لکھے یہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ اس کتاب میں تقریباً یہ 3 کتابوں پر مشتمل ہے۔ یہ 3 کتابوں کو الکافی کہا جاتا ہے۔ یہ کون سا؟ سب سے پہلا جو ہے وہ ہے اصول الکافی۔ اصول الکافی میں تقریباً ایسی چیزوں کا بیان ہے جیسے تہذیب کے بارے میں، عقائد نظریات کے بارے میں، اور وہ تقریباً 8 کتابوں پر مشتمل ہے اور 2 جلدوں میں ہے۔ ہم اس کتاب کو نہیں کہتے کہ وہ پورا جلد ایک کتاب ہو، بلکہ اس میں اپنے حصے ہوتے ہیں، پھر اس کو کتاب کہا جاتا ہے۔ تو وہ تقریباً 2 جلدوں پر مشتمل ہے، یہ اصول الکافی۔ دوسرے نمبر پر ہے روضۃ الکافی۔ یہ روضۃ الکافی جو ہے، اس میں تقریباً 11,156 احادیث شامل ہیں تقریباً۔ یہ جو 11,156 احادیث کا مجموعہ ہے، اس میں تقریباً مذہب کے جو مسائل ہیں اس میں یہ ذکر ہے، اور یہ تقریباً 8 جلدوں پر مشتمل ہے۔
اور اس کا تیسرا جو اس کو فروع الکافی کہا جاتا ہے، اس میں تقریباً ائمہ کے تحاریر اور اخلاقیات اس کے چیز کے بارے میں اس کا ذکر ہے۔ تحاریر کے بارے میں، تحریر کی جمع ہے، تو یہ فروع الکافی میں تقریباً تحاریر کے بارے میں بحث کی گئی ہے۔ یہ 3 کتابوں کو مشترکہ طور پر پھر الکافی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک ہو گیا الکافی کے بارے میں بحث۔ دوسرے نمبر پر جو کتاب ہے اس کا نام ہے من لا یحضرہ الفقیہ۔ اس کا تلاوت اس طرح کیا جاتا ہے، من لا یحضرہ الفقیہ۔ اس کتاب کے مصنف کا نام جو ہے وہ ہے ابو جعفر محمد علی بن بابویہ، اور اس کا جو وفات ہے وہ تقریباً 381 ہجری ہے۔ 381 ہجری میں وفات ہو چکا ہے، اور اس کے مصنف کا نام کیا ہے؟ ابو جعفر محمد علی بن بابویہ۔ تو انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، اور ان کتاب کی من لا یحضرہ الفقیہ یہ بھی بہترین کتاب ہے۔ ان میں اسی طرح احادیث بھی ہیں، اور یہ تقریباً جتنی بھی چیزیں ہیں فقہ ہے اس میں یہ ذکر ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو آتا ہے، اور ایک بات یہ کہ اس ابو جعفر محمد علی بن بابویہ اس کو شیخ صدوق بھی کہا جاتا ہے، مطلب یہ کہ اس کا مختصر نام لوگ اس کو شیخ صدوق بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد تیسری کتاب کی طرف آ جائیے۔ تیسری کتاب کا نام ہے الاستبصار، اور چوتھی کتاب کا نام ہے تہذیب الاحکام۔ یہ دونوں میں نے اکٹھے اس لیے لکھے ہیں کہ ان دونوں کتابوں کے مصنف کا نام ہے ابو جعفر محمد بن حسن توسی۔ اس کو مختصر طور پر شیخ توسی بھی کہا جاتا ہے، شیخ صاحب، شیخ توسی کے نام سے مشہور ہے۔ انہوں نے الاستبصار بھی لکھا ہے۔ پھر اس کے بعد ان کے استاد کا ایک کتاب تھا، اس کا نام تھا المقنع۔ پھر انہوں نے المقنع کی تشریح لکھی، اور وہ تہذیب الاحکام کے نام سے لکھی۔ وہ اس کی تاریخ تقریباً اس کی جو تاریخ پیدائش ہے وہ ہے 385 ہجری، اور اس کی جو سن وفات ہے وہ ہے 460 ہجری۔ تو 460 ہجری میں سن وفات ہے، اور 385 ہجری میں وہ پیدا ہو چکے ہیں۔ یہ تہذیب الاحکام بھی اپنے حیثیت کے مطابق سے بہترین کتاب ہے، اس طرح الاستبصار بھی بہترین کتاب ہے۔ دوستو، ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے ساتھ رہیے، چینل کو سبسکرائب بھی کریے اور شیئر بھی کریے۔ شکریہ، جزاکم اللہ۔